انسان اپنے ابتدائی دور سے ہی غاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ غار انسانوں کا مسکن تھا، جہاں وہ لکڑیاں جلاتے، جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور یہاں ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی انسان انہی غاروں میں چھپا کرتے تھے۔ بہت سی توہم پرست قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر غار کہف کے نام سے قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے ابدی نیند سوتے رہے، جنہیں اصحاب کہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے ایک شہر میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا عقیدہ بے باکی سے ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ ان کی اس نڈر اور ہمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کا انکار کر دیا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے۔ بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہری غار تھی، لہٰذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جا کر لیٹ گئے جہاں انہیں گہری نیند آ گئی۔ جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی نہ ہی موت، بلکہ وہ ایک گہری نیند کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا اور اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختیوں پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہوئے، مگر اصحاب کہف یوں ہی سوتے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جسم بالکل صحیح و سالم رہے۔ ان کے جسموں پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا اور اس طرح 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب اس شہر میں بیدروس نام کے بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا، لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں پڑ گئے، جس میں ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا بیدروس نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھلائے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس غار میں سوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم، حالانکہ انہیں اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ باہر دنیا ہی بدل چکی ہے اور وہ کتنے عرصے تک یہاں سوتے رہے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کا سکہ دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا، گھر اور مکانیں بالکل بدل چکے تھے، لوگوں کے لباس میں تبدیلی آ گئی تھی، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس گیا اور دکاندار کو سکے دے کر کھانے کی چیزیں مانگی۔ جب اس دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یہ تو سینکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکے ہیں۔ جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں، لہٰذا اس بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ اس شخص نے کہا
کہ کل دقیانوس ہمیں قتل کرنے والا تھا، لہٰذا ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں اور یہ بیدروس کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس غار کی طرف چلنے کو کہا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کے ہجوم کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا ماجرا بیان کیا کہ زمانہ ہی کچھ اور ہے اور وہ اس غار میں سینکڑوں سال سے سوئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ بیدروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دہانے کے قریب زمین کھدوائی تو وہاں سے وہ صندوق برآمد ہوا جس میں سارا ماجرا لکھا ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اتنی لمبی مدت کی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس غار میں واپس چلے گئے اور پھر ابدی نیند سو گئے۔ وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروا دی اور اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔